اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود السلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوستو، یہ ویڈیو ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بہت اچھی سجیشن دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں پہ تکفیری ملا، ناسبی ملا، سپاہی یزید کے ملا اور امریکہ کے بائے کیے ہوئے ملا ملک میں یعنی کہ فرقہ واریت کی جنگ چھیڑنے کے چکر میں ہے، ٹھیک ہے، اور ففتھ جنریشن جو ہے، ففتھ جنریشن وار آن ہوئی ہے میڈیا کے اوپر بھی۔ اور دوسری طرف پاکستان کی گلیوں میں تفرقی ملا جو ہے نا، وہ تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، خارجی ملا، ناسبی ملا اور سپاہی یزید، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ملاؤں کو ایک امریکہ نے مشن دیا ہوا ہے، تو وہاں پہ اس کے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ طارق جمیل صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایسے مولانا ہی چاہیے جو ملک کو جوڑیں اور ملک کا دفاع کریں۔ دیکھیں، آج 57 کنٹریاں ایک سائڈ پہ امریکہ کے پاؤں کے جوتے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسرائیل انہیں جوتے مار رہا ہے، اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اور ایک کنٹری اگر وہاں اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور اسرائیل کو ناک رگڑ رہی ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ یہ شکست دو چار ہوئے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ منتیں کر رہے ہیں کسی طرح سے ہماری جو ہے نا یہ جنگ بندی ہو، لیکن جنگ بندی اگلے کر نہیں رہے، یہ منتیں کر رہے ہیں۔ تو یہیں پہ علماء اکرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قوموں کو جوڑ کے رکھیں، فرقہ واریت سے دور رکھیں۔ قرآن مجید فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، فرقوں سے دور رہو۔ کیوں؟ یہ فرقہ واریت نے ہی مسلمانوں کو تباہ کیا ہے، شیعہ، سنی، وہابی اور اس قسم کی۔ دیکھیں، ناسبی ملا اور خوارجی ملا جو ہے نا، خوارج کبھی بھی اسلام کا دوست نہیں ہوا، اور یہود و نصارہ اور خوارج یہ دونوں ایک ہی قسمیں ہیں، اور یہ ناسبی ملا سیم یہی قسم ہے، خوارج میں سے نکلی ہوئی یہ ناسبی ملا ہے، سپاہی یزید ہے۔ آپ ان کی اگر آپ نسلیں چیک کریں گے، شجرے چیک کریں گے، تو یہ ایگزیکٹلی خوارج ملا جو ہیں یہ یہود و نصارہ کی نسلوں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، بیسیکلی اسلام کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے میرے بھائی، آپ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں، ایک دوسرے کے بازو بنیں، اور ان کو انشاءاللہ ان کی سازشوں کو ناکام کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب گرد و نواح کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ تو بھائیوں، حق و باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ یا اللہ اپنے بندوں کو فتح عطا فرما، اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں۔ پیچھے اللہ ہے، ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، اور ہم نے انہیں اٹھا کے گہرے پانی میں پھینک دیا۔ تو بھائیو، ہمارے پاس ایک ہتھیار، بے شک امت مسلمہ کمزور ہے، یہ ان کی جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر قوت نہیں پیدا کرو گے تو پھر ذلت کی موت مرنے کے لیے تیار رہو۔ اسلامی ملکوں نے، اسلامی بادشاہوں نے امت کو نہ کسی رخ پہ ڈالا، نہ کسی کام پہ ڈالا، سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس تھے، اور 57 ملکوں کے حکمران ہی سب سے زیادہ ان وسائل کو ہڑپ کرنے والے بن گئے، اور سب کے اوپر اللہ نے ذلت کی چادر چڑھا دی۔ سب یہود و نصارہ کی سامنے غلام بنے ہوئے ہیں، سر چکائے ہوئے ہیں۔